بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، کتاب التوحید کا 41واں باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی شرک کی بعض مخفی صورتیں اس تعلق سے سنیں گے۔ باب 41 اور 42 دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہذا آج دو بابوں کا درس ہوگا، اور یہ رمضان سے قبل آخری یہ درس ہوگا انشاءاللہ کتاب التوحید کا۔ اس کے بعد رمضان کے بعد کنٹینیو کیا جائے گا۔ شرک کی بعض مخفی صورتیں، یعنی ہمارے درمیان شرک کیسے داخل ہوتا ہے، نہایت ہی باریکی کے ساتھ مخفی صورتوں میں اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے شیخ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کی وضاحت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تلاوت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے نہ بناؤ، اندادن شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر کے تم اللہ کا کسی کو شریک اور ساجی نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بڑی پیاری بات ذکر کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انداد سے مراد شرک ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن، جو لفظ استعمال کیا اللہ نے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں انداد سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شرک ہمارے درمیان کیسے داخل ہوتا ہے، ہمارے عقیدے میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات میں اندھیرے میں چلنے والی چیونٹی جتنی باریکی کے ساتھ اور مخفی اور چھپ چھپ کر کے چلتی ہے، اس سے کئی زیادہ باریکی کے ساتھ شرک ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار کے اندر اور ہمارے عقائد کے اندر شرک داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مثال دے کر کے سمجھایا، مثلا یوں کہنا، لوگوں کا یہ بات کہنا، کیا کہنا؟ واللہ وحیاتک۔ دیکھیں یہ سب باتیں جو ہے ہم عام طور پر لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، یا کہیں بعض دفعہ ہماری اپنی زبانوں سے بھی یہ باتیں ادا ہو جایا کرتی، جو کہ شرک کی قبیل سے ہے، شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کہے واللہ وحیاتک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تیری زندگی کی قسم۔ ہم عام طور پہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بعض دفعہ کسی بات کی تاکید کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی قسم کے ساتھ بعض لوگوں کی زندگی کو جوڑ دیتے ہیں۔
بعض لوگ کسی کی حیات اور زندگی کے بارے میں قسم کھاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کوئی یہ کہے کہ واللہ و حیاتی کا، اللہ کی قسم اور تیری ذات کی قسم یا تیری زندگی کی قسم، ایسا کہنا شرک ہے، ایسا کہنا شرک ہے۔ اور یہ بات کہنا فلا تجعلوا للہ اندادن کے اندر یہ چیز داخل ہے اور شریک ہے۔ اسی طرح سے کہنا، یہ بات کہنا یا فلانو و حیاتی کا، یا فلانو و حیاتی، اے فلانا، اے فلاں میری جان کی قسم، اے فلاں میری جان کی قسم، یہ بات کہنا بھی شرک ہے۔ کوئی کہے نا میں آپ کو کیا بولوں، کیا بتاؤں اس کے بارے میں، اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں۔ اپنی جان کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ قسم کس کی کھانی چاہیے؟ صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ قسم کسی غیر اللہ کی کھانا یہ شرک ہے اور کفر ہے، اور اسی کو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہنا کہ لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اس شخص کی کتیاں نہ ہوتی، اس شخص کی کتیاں نہ ہوتی تو وہ ہمیں چور آ لیتا، پکڑ لیتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ جو ہے گودام پہ یا اسی طرح سے گھر اور پارک کے کنارے یا دوسری جگہوں پر بعض کتے ایسے ہوتے ہیں، کتے کتیاں وہاں پر ٹہلتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے آپ ایک مرتبہ اگر روٹی ڈال دیے تو ہمارے گھروں کی، دکانوں کی یا اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہیں پر ٹھہرے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ اگر رات میں کوئی چور وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں جو ہمارے مالوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جایا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کتے بھونکتے ہیں، اور بھونکنے کی صورت میں وہ جو چور یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے ایسے موقع پہ، اگر وہ کتا نہ ہوتا تو چور آ لیتا، اگر وہ کتا نہ ہوتا تو چور آ لیتا، چور داخل ہو جاتا، چوری کر لیتا۔ یہ کہنا شرک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کہنا شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کسی کا یہ کہنا کہ لولا کلیبہ ھذا لاتانا اللصوص، اگر یہ کتیاں نہ ہوتی تو چور آ لیتا، چور پکڑ لیتا، یہ کہنا یہ بھی شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بات کہنا کہ لولا البط فی الدار لاتانا اللصوص، بط کہتے ہیں بطخ کو، کہتے ہیں اگر بطخ گھر میں نہ ہوتا لاتانا اللصوص تو چور آ لیتا، چور آ کر کے داخل ہو جاتا، چوری کر کے لے جاتا۔ بطخ اور چور کا کیا تعلق ہے؟ کتے کے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھونکتا ہے اور بھگاتا ہے اور انفارم کرتا ہے، معلومات دیتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی داخل ہو رہا ہے، لیکن بطخ کا کیا معاملہ ہے؟ تو بعض لوگ بطخ کو بھی اس نظریے سے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ بطخ کی موجودگی میں چور نہیں آتے۔ اگر اس عقیدے سے اگر کسی نے بطخ کو پالا ہے تو ایسا اس عقیدے سے پالنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، شرک خفی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کتنی باریکیاں شرک کی بتا رہے ہیں جو ہمارے سماج میں عام ہے، اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے، بس ایک دنیا کی ضرورت یا دنیا کا ماحول سمجھ کر کے ہم اس کو رکھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک شرک کی قسموں میں سے، شرک کے قبیل سے۔ اسی طرح سے کسی کا یہ کہنا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کسی کا یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وشیت، ما شاء اللہ وشیت، کوئی چیز اچھی دیکھی ہم نے تو اس موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز تھی۔ تو ایسے موقع پر کوئی اگر مزید اس میں یہ لفظ بڑھا دے ماشاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ لفظ شرکیہ لفظ ہے۔ صرف یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ یہ کہہ دے اپنے باس، اپنے آنر کے سامنے، بس کیا بولنا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ جو چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یہ بات کہنا یہ شرک ہے، یہ شرک کے قبیل سے۔ اسی طرح سے
ابن عباس رضی اللہ عنہما مزید اس کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی کہتے ہیں کہ کسی کا یہ کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں شخص نہ ہوتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، یہ کہنا بھی شرک ہے۔ صرف ہم یہ کہہ سکتے اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر سکتے تھے، یہاں ہم بچ کر کے نہیں نکل سکتے، یہ بات کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کا یہ کہنا، چونکہ بعض دفعہ مدد اور ہیلپ کے لیے انسان بھی آ جاتے ہیں اور جانور بھی آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کا یہ کہنا کہ لولا اللہ و فلان، اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ہوتا، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اور فلاں شخص نہ ہوتا تو آج یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوتا، یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا، تو یہ بات کہنا بھی شرک خفی میں داخل ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو انداد میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ سوچئے کہ ایک مختصر سے جملے کو اللہ نے آیت کے اندر ذکر کیا، اس کے اندر کتنی چیزیں شریک اور ساجی ہونے کے اعتبار سے داخل ہیں۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا، تم اللہ کی اس کی قسم باتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا نام لو نہ لو، یہ سب شرکیہ ہے، یعنی اس قسم کی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ شرک ہے، یعنی اللہ کا نام مت لو۔ اگر اللہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یا یہ کہ گھر میں اگر کتیا نہ ہوتی تو چور داخل ہو جاتا، بطخ نہ ہوتا تو چور داخل ہو کر چوری کر لیتا، یا فلاں کی قسم، تو یہ سب باتیں ذکر کرنا، اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ سب شرکیہ کلمات ہے اور شرکیہ باتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات ذکر کی۔ یہ کہاں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ان کا قول یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر موجود ہے۔ توحید کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں پر تو شرک بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، تو توحید کیا ہے؟ تو توحید کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک ہو، نہ کوئی ساجی ہو، نہ کوئی شریک ہو، نہ کوئی ساجی ہو۔ کیا پڑھتے ہیں ہم سورہ اخلاص میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، اس کے کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، نہ اس کے برابر ہے، نہ اس کا نیچا ہے، نہ اس کا اونچا ہے، سب چیز کی نفی کرنا ہے، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ایسی صورت میں ہم انکار کرتے ہیں تو ہماری توحید مضبوط ہے، توحید حقیقت میں ہے، اور شریک اور ساجی کا انکار کرنا یہ توحید کی حقیقت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا، یا یوں کہنا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور فلاں چاہے گا، اللہ چاہے گا فلاں چاہے گا، یہ قسم کھانا، یہ بات کہنا، یہ بھی شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بات کہنا یہ شرک ہے۔ ایسے مواقع پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ توحید کا اولین اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا، یہ کہنا چاہیے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتا، یہ بات کہنا اصل توحید ہے۔ البتہ یوں کہنا جائز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی کا تعاون نہ ہوتا تو میرا فلاں کام نہ ہوتا، یہ کہنا جائز ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں اور دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ بھی نہ چاہے اور آپ بھی نہ چاہے، یہ کہنا شرک ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی نہ چاہتا تو یہ چیز کہنا جائز ہے، لیکن یہ توحید کے اعلیٰ درجے کے خلاف ہے، اعلیٰ درجے کی توحید کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا کہ اللہ نہ چاہتا پھر وہ نہ چاہتا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم جو ہے واو اور عربی میں ثم دو لفظ سے فرق کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور کہا، اللہ نہ چاہتا اور فلاں آدمی نہ چاہتا، تو یہ لفظ شرک ہے، اور ہم کیا کہیں گے؟
اگر اللہ نہ چاہتا اور پھر کا لفظ اگر ہم بیچ میں لاتے ہیں، پھر فلاں آدمی نہ چاہتا، تو یہ کہنا جائز ہے۔ دونوں میں فرق ہے، باریکی ہے۔ اور کے لفظ کے ساتھ اگر بولیں گے تو شرک ہے، اور پھر کے لفظ کے ساتھ بولیں گے تو شرک نہیں ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کی توحید کے خلاف ہے۔ اس صورت میں فلاں غیر اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کمتر بیان ہوا ہے، اس لیے ایسا کلمہ کہنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ دراصل یہ روایت سنن ترمذی کے اندر ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے سہو ہوا ہے۔ سہو کہتے ہیں غلطی کو۔ کیوں؟ یہ عمر بن خطاب سے روایت نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر سے، ان کے بیٹے سے یہ روایت ہے۔ انہوں نے یہاں پر عبداللہ بن عمر کہا ہے، اس لیے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، فقد کفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے کفر کیا، او اشرک، یا یہ کی شرک کیا، یا تو کفر کیا یا تو شرک۔ یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک اکبر نہیں، لیکن شرک اصغر ضرور ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، اور ہم جب بھی قسم کھائیں گے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اور غیر اللہ کی قسم میں کیا کیا چیز داخل ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کئی مثال دی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہ تمہاری زندگی کی قسم، تمہاری ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، میری قسم، میرے باپ کی قسم، میری جان کی قسم، میری ماں کی قسم، ہاں میرے بیٹے کی قسم۔ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں سروں پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں میرے بچے کی قسم۔ یہ سب باتیں جو ہے شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ ایسا کہنا، ایسا بولنا یا اس قسم کی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کیا کہیں گے ایسے موقع پہ؟ اگر کسی کو بات کی تاکید کرنا ہے تو کہیں گے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ بات ایسے ہی، یہ مسئلہ ایسا ہی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، باقی غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے اندر خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا ایک فرمان ہے جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کہا انہوں نے، عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، میں جھوٹی قسم کھا لوں اللہ کی، احب الیہ، وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، من ان احلف بغیرہ صادقا، اس کے بنسبت کہ میں کسی غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں میں، یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے اور اچھا ہے، کس کے مقابلے میں؟ کسی غیر اللہ کی قسم کھانے کے مقابلے میں۔ کوئی بھی غیر اللہ کی سچی قسم کھانے کے مقابلے میں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا جھوٹ۔ پھر ہم کسی کام کے اندر اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ ہلکا گناہ ہے، یہ گناہ ہے لیکن ہلکا گناہ ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ غیر اللہ کی قسم کھانے کے مقابلے میں۔ کوئی اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، باپ کی قسم، ماں کی قسم، دادا کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، ولی کی قسم، پیر کی قسم، مرشد کی قسم، کسی کی بھی قسم، قبر والے کی قسم، اگر کوئی شخص اس قسم کی قسم کھاتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایسی قسم سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں۔ حالانکہ جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، لیکن گناہ شرک کے مقابلے میں دوسرا گناہ یہ چھوٹا ہے۔ گناہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ کا انجام یہ کم ہے، اور شرک کا انجام کیا ہے؟
بہت ہی برا ہے۔ تو شرک کے مقابلے میں کبیرہ گناہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ میں جھوٹی اللہ کی قسم کھا لوں گا لیکن کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، کبھی غیر اللہ کی سچی قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن جھوٹی قسم کبھی اگر میں کھا لوں تو یہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ۔ اس سے معلوم کیا ہوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں کیسا بھی مسئلہ رہے، کیسا بھی موڑ رہے، غیر اللہ کی قسم مت کھانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم مت کھانا، جھوٹی قسم کھا لینا اللہ کی، یہ چلے گا، یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے، لیکن کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھانا، ورنہ تمہاری توحید ختم ہو جائے گی اور پھر تم برباد ہو جاؤ گے، مشرک بن جاؤ گے۔ سوچئے ہمارے سلف کتنا احتیاط کرتے تھے شرک کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے، اور ضروری ہے میرے بھائیوں، کیوں اگر توحید میں خلل آ گئی تو پھر ہمارا عقیدہ نہ تو مضبوط ہوگا، نہ اعمال ہمارے مضبوط اور ٹھوس ہوں گے، اور کامیابی بھی آخرت میں نہیں ملنے والی۔ شرک جتنی باریکی سے ہمارے اندر داخل ہوگا اتنی ہی ہماری توحید کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے حذیفہ ابن الیمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کو جاننے والے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کتاب الادب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا، تم مت کہو، لا تقولوا، تم مت کہو، کیا نہ کہو، یہ بات مت کہو، ما شاء اللہ وشاء فلان، جو اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، اور فلاں نے چاہا، اللہ نے چاہا اور فلاں شخص نے چاہا، یہ مت کہو۔ یہ کہنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے۔ اچھا، وَلَكِنْ قُولُوا، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بات کہو، یہ بات کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو؟ ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے، ما شاء اللہ ثم فلان شاء فلان، اللہ نے جو چاہا، جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ شخص جو چاہتا ہے، یہ کہنا تو جائز ہے، یہ کہنا تو جائز ہے۔ پھر کا لفظ جس کو عربی میں ثم کہتے ہیں، لیکن واو اور کے معنی میں آتا ہے، لہذا اور کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو شرک ہوگا، اور ثم کے ذریعے استعمال کریں گے تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیے عربی زبان بہت حساس زبان، بہت حساس زبان ہے۔ واو اور ثم اور فا، زبر، زیر، حرکت، نقطے کا اگر فرق ہو جائے تو پورا معنی بدل جاتا ہے۔ انسان توحید سے شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور شرک سے توحید کی طرف پلٹ کر کے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے ما شاء و فلان، ما شاء و فلان، ما شاء اللہ و فلان، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، تو یہ کہنا شرک ہے۔ لیکن اس کے بجائے وہ یہ کہے ما شاء اللہ ثم فلان، ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر وہ شخص چاہے، تو یہ کہنا جائز ہے۔ کیونکہ فلاں شخص جو چاہ رہا ہے اس کی چاہت اللہ کے تابع ہے۔ ثم شاء فلان کہہ کر کے ہم نے یہ بات ثابت کی کہ فلاں آدمی جو چاہ رہا ہے اس کی چاہت اللہ کے تابع ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ما شاء اللہ و فلان، اس میں کیا ہے؟ اللہ بھی اللہ کی چاہت کو، آدمی کی چاہت کو، دونوں کو برابر کر دیا۔ واو جو ہے برابری میں آتا ہے، واو کے ذریعے ہم نے برابر کر دیا، یعنی انسان نے جو چاہا وہی اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہی انسان نے چاہا، یہ کہنا شرک ہے۔ اور وہاں پر ثم شاء فلان کہہ کر کے ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی چاہت جو ہے، یہ بندے کی جو چاہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے، اس کے نیچے ہے، اس کے ماتحت ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں سورۃ الدہر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔
تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ بات کہنا تو ٹھیک ہے، اور یہ آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لفظ کہنا ما شاء اللہ ثم شاء فلان یہ جائز ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ ما شاء اللہ و فلان یہ کہنا کیا ہے؟ ناجائز. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو یہ شرک دیکھیے، ایک لفظ سے ہم توحید سے شرک تک پہنچ جا رہے ہیں، اور ایک لفظ کے ہیر پھیر اور ادھر ادھر سے ہم توحید سے شرک سے توحید کی طرف آ جا رہے ہیں. اس لیے عربی زبان بہت حساس ہے، بہت نازک زبان ہے، اس کو ہم کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے شیخ نے امام ابراہیم نخعی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک بات ذکر کی ہے یہاں پر، یعنی امام ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی یہ کہے یا ان کے نزدیک یہ چیز ناپسندیدہ اور مکروہ تھی، کیا کہ اعوذ باللہ و بیکا، اعوذ باللہ و بیکا، کوئی اگر یہ بات کہتا ہے اپنی زبان سے، ابراہیم نخعی محدث رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی. کیوں؟ ہم نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، و بیکا اور آپ کی، و بیکا اور آپ کی، تو شرک ہو گیا. ہم نے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کی پناہ میں آنا یقیناً یہ تو بات یقینی ہے، اس کے اوپر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا. لیکن آپ کی پناہ میں آنا کیا مطلب ہے؟ آپ کی پناہ میں آنا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات کہنا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ تھی اور مکروہ بات تھی، ناپسند کرتے تھے اس چیز کو. البتہ یہ کہنا جائز ہے، کیا؟ اعوذ باللہ ثم بیکا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ کی. جیسے ایک غلام ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، وہ غلام اپنے مالک سے کہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ کی پناہ میں، یعنی آپ کی ماتحتی میں کام کر رہا ہوں، لہذا آپ میری حفاظت کریں گے. اللہ میری حفاظت کر رہا ہے، پھر آپ میری حفاظت کریں گے. یہ بات کہنا درست ہے. لیکن ڈائریکٹ غلام اپنے مالک سے، اپنے بادشاہ سے، اپنے باس سے کہے میں اللہ کی بھی پناہ میں آتا ہوں اور آپ کی بھی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہنا شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے. اسی کو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ناپسند فرمایا، بلکہ یہ کہیں گے اعوذ باللہ ثم بکا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ کی پناہ میں. اور فرماتے ہیں کہ لولا اللہ ثم فلان، یہ بات کہنا کہ کوئی آدمی کہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ایسا مسئلہ ہو جاتا. لولا اللہ ثم فلان، ثم کا لفظ یہاں پر آیا تو یہ بات کہنا جائز ہے، یہ بات کہنا جائز ہے. اور اگر کوئی یہاں پر یہ کہہ دیتا کہ لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، تو یہ کہنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ہم نے کیا کہا؟ یعنی اللہ نہ ہوتا مطلب یعنی اللہ کی مدد نہ ہوتی اور پھر اس شخص کی مدد نہ ہوتی تو ہم یہ معاملہ نہ کر سکتے تھے، یہ کام نہ کر سکتے تھے. تو یہ کہنا تو جائز ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی پھر فلاں شخص کی مدد نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا، یہ کہنا جائز ہے. لیکن ڈائریکٹ کہہ دینا اللہ کی مدد نہ ہوتی اور فلاں کی مدد نہ ہوتی، یہ کہنا شرک ہے. ایک لفظ کے فرق کے ساتھ انسان توحید سے شرک اور شرک سے توحید کی طرف آ جاتا. اور یہی انہوں نے باب کا وعدہ ہے کہ شرک کی بعض مخفی صورتیں یعنی چھپی ہوئی ایک دم پوشیدہ صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں داخل ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک لفظ کے اضافے سے ہم توحید سے شرک کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور ایک لفظ کی کمی اور زیادتی سے ہم شرک سے توحید کی طرف آ جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام پوری گفتگو کا یہ نکلا کہ انسان کا یہ کہنا کہ
اگر چاہتا اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، پھر فلاں شخص چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کہنا جائز ہے۔ لیکن ایسا اگر نہیں کہیں گے تو اعلیٰ درجے کی توحید ہوگی۔ اعلیٰ درجے کی توحید کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی بس اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ماشاء اللہ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کی توحید ہے۔ لیکن اگر کسی کو کہنا فلاں بھی، اس کو کسی اور دنیا کے انسان کو شریک کرنا ہے، تو کہیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر فلاں شخص کی چاہت بھی اگر ہے تو ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ توحید کے اعلیٰ درجے سے کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہنا اللہ بھی چاہے اور وہ بھی چاہے تو یہ کہنا شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے۔ یہ خلاصے کے طور پر باب نمبر 41 کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگلا باب یعنی 42 نمبر، اللہ تعالیٰ کی قسم پر اکتفا نہ کرنے والے کا حکم، یعنی کوئی شخص اللہ کی قسم کھا لے، اللہ کی قسم ایسا ہوا، کوئی شخص اس پر اکتفا نہیں کرتا، یعنی اس کو بس اس کے اوپر بس نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے یا کافر کہیں گے یا موحد کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، اور کو بھی شامل کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے آبا و اجداد کی قسم مت کھاؤ، تم اپنے آبا و اجداد کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، دادا کی قسم، نانا کی قسم، بیٹے کی قسم ایسا مت کرو۔ من حلف بغیر اللہ فلیصدق، جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ سچی قسم اٹھائے۔ جو بھی اللہ کی قسم کھانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف سچی قسم کھائے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معاملہ ایسا ہے اور یہ بات ایسی ہے، یہ کہنا تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بھی تم اللہ کی قسم کھاؤ تو سچی قسم کھاؤ، اپنے آبا و اجداد کی قسم مت کھاؤ۔ ومن لم يرضى فليس من الله ومن حلف له بالله فليرضى، کہتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے تسلیم کرے۔ ومن حلف له بالله فليرضى، یہ حکم ہے، یعنی اگر کسی نے اللہ کی قسم کھائی تو اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جس نے اللہ کی قسم کھائی کسی چیز کے اوپر تو سامنے والے کی قسم پر ہمیں اعتبار کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ غائب ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا اس موبائل کو، اب یہ کسی شخص کے پاس مجھے مل گیا، دو لوگ ہمارے سامنے گواہ تھے، دو لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ موبائل آپ کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ موبائل میرا ہے۔ سامنے والا چور کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے۔ اب دو لوگ جو تھے درمیان میں فیصلہ کرانے کے لیے انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ مجھ سے پوچھے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کچھ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کے بولتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ موبائل میرا ہے۔ میں نے جب اللہ کی قسم کھا لی تو اب سامنے والے کو اس قسم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی کو کہا کہ ومن حلف له بالله فليرضى، کہ جو شخص اللہ کی قسم کھا لے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، قبول کرنا ہے۔ اور اگر کوئی قسم کھانے کے بعد بھی اگر قبول نہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ ومن لم يرضى فليس من الله، جو اللہ کی قسم کھانے کے بعد کوئی شخص اس کو تسلیم نہ کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی اللہ کے ذمے سے وہ نکل جائے، اس کا مسلمان ہونا کوئی کام کا نہیں۔ سامنے والا مسلمان ہے، چوری کر لیا، شیطان نے اس کو ورگلایا، چوری کر لیا، میں نے قسم کھائی اللہ کی قسم یہ میری چیز ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے، اللہ کی قسم کو توڑ رہا ہے، اللہ کی قسم کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اللہ کا حوالہ دے دینا مطلب یہ معمولی چیز نہیں، اللہ کا حوالہ بہت ہی اونچا بلند ہے۔ اللہ کا جب حوالہ دے دیا گیا پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا نہیں، اب اس کے بعد ہمیں کوئی تیسری چیز نہیں ڈھونڈنی، دوسری چیز نہیں ڈھونڈنی، اور دیکھیں گے کیمرے میں دیکھیں گے فلاں جگہ دیکھیں گے یہ کریں گے، نہیں،
اس نے اللہ کی قسم کھا لی. اب وہ قسم کھانے والا اگر واقعی قسم کھا رہا ہے تو اس کی چیز اس کو واپس کر دیا جائے, اور اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اگر ہمیں اس کے اوپر نشانیاں اور یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا, لیکن سچی قسم کھا رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو تسلیم کر لینا, مان لینا, اس کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی سچی قسم کا اعتبار کرنا ہے. لہذا یہ کہا گیا کہ اللہ کی قسم پر اکتفا نہ کرنے والے کا حکم کیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی قسم کھا لی تو پھر ہمیں اس کو مان لینا ہے, اور اگر جو شخص اللہ کی قسم کو نہیں مانتا, پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فلیس من اللہ, تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خلاصے کے طور پر 2 ابواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اس میں صرف ایک ہی حدیث تھی, لہذا میں نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا. ملا جلا کر کے دونوں ابواب کے کا خلاصہ یہ ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا یہ جائز ہے, درست ہے, اور اللہ کی قسم کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ کیا ہے, شرک ہے. لیکن لفظ کے فرق کے ساتھ اللہ چاہے اور فلاں چاہے یہ کہنا شرک ہے, اللہ چاہے پھر فلاں چاہے یہ کہنا جائز ہے, لیکن اعلیٰ درجے کی توحید کے خلاف ہے, اعلیٰ درجے کی توحید کے خلاف. پھر اعلیٰ درجے کی توحید کیا ہے, بس اللہ چاہے وہی ہوگا, اللہ چاہے وہی ہوگا. یہ خلاصہ ہے پورے ابواب کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کی تمام قسم کی مخفی صورتوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. شرک کی قباحتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھیں, اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.